أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. آٹھویں امام علیہ السلام مدینہ ہی میں مقیم تھے، اپنے بابا کی زندگانی کے دوران بھی اور بعد میں بھی. اور جب ہارون کے بعد اس نے جب تقسیم کر دی حکومت اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان میں، مأمون میں اور امین میں، تو مأمون زیادہ تیز تھا، امین عقل نہیں رکھتا تھا. تو مأمون نے فوراً سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل ابن ربی سے سوال کیا، کہا کہ میری حکومت کو کس کس سے خدشہ ہو سکتا ہے. یہ پوری تاریخ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں مرزا علیہ السلام کی. آپ نے بہت بڑے علماء کو سنا ہوگا، میں مسلسل سفر میں ہوں، پچھلے 2 مہینے سے مسلسل سفر کر رہا ہوں، تو میری ابھی کیفیت آخری اشروں کے اندر جو ہے اس طرح سے پیش نہیں کر پاتا مطالب کو، لیکن میں پورا اپنا انشاءاللہ مطالب کو کوشش کروں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو عزیزان گرامی، جناب امام ہشتم سے متعلق تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے. ولی عہدی کا ایک مسئلہ ہے جس کو میں آج حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، کہ امام کو ولی عہد بنایا تھا ایک بنی عباس کے خلیفہ نے. تو اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے حل کرنا چاہتا ہوں، اگر تھوڑی سی توجہ سنیں گے انشاءاللہ سب کے لیے حل ہو جائے گا. اسلام جی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیے. اب مأمون جب خلافت میں آیا تو اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کس کس سے خدشہ ہو سکتا ہے میری خلافت کو، میری حکومت کو. حکمران ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کسی طرح حکومت میں آ جائیں. جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب یہ حکومت باقی رہے، کوئی اور نہ لے لے. عزیزان گرامی، جو دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہمیشہ خوش کرتے ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو دنیا کے بنائے ہوئے کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک صراط مستقیم پہ چلتا رہوں تب تک مجھے فالو کرتے رہنا، میرے پیچھے چلتے رہنا. جب میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو مجھے واپس صراط مستقیم پہ لے آنا. لیکن جو خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں صراط مستقیم پہ رہوں گا، تم میرے پیچھے آنا. اگر تم میرے پیچھے سے ہٹ گئے تو سمجھ لو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، کیونکہ میں نمائندہ الہی ہوں، میں صراط مستقیم پہ باقی رہوں گا. اب عزیزان گرامی، مامون نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے میری حکومت کو. تو اس کے وزیر نے، فضل ابن ربی نے کہا. فضل ابن ربی بہت عیار مکار قسم کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا اس کا. بہرحال کہا 3 افراد سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. کہا کون کون ہے؟ کہا تیرا اپنا بھائی امین. کہا نہیں، وہ میں ساتھ میں پلا بڑا ہوں، وہ بہت احمق ہے، میں اس کا قریب قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا. عزیزان گرامی، حکومت ایسی چیز ہے جہاں بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے. کہا میں بھائی کو تو مار دوں گا، اپنے راستے سے ہٹا دوں گا. اور کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا تمہارا جو بھائی کا وزیر ہے وہ بھی عباسی ہے، اس میں بھی بنی عباس کا خون ہے، وہ بھی بہت تیز ہے. کہا نہیں، اس کو بھی میں راستے سے ہٹا لوں گا. تم نے 3 افراد کہا، تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی اللہ. کہ یہ کون ہے، ان سے کیوں خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہ یہ جو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو تخت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو پورے کائنات کا تم نے جو کائنات کو تو کیا بلکہ صرف یہ جو عالم اسلام کی حکومت اپنے ہاتھ میں قبضہ کر رکھی ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ چھینا تھا، حق ان کا ہے، تم نے غصب کر رکھا ہے. تو اس لیے حق ان کا بنتا ہے. جس دن لوگوں کو معلوم ہو گیا ان کا حق ہے، لوگ تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے. کہ یہ کہاں ہے؟ کہا یہ مدینے میں رہتے ہیں. کہ کیسے ہیں ذرا کچھ بتاؤ. کا علم ایسا ہے کہ جب بولتے ہیں تو بس یہی بولتے ہیں، پھر کائنات سنتی ہے. اب دیکھیں فضل ابن ربی تعارف کروا رہے ہیں محمد علیہ السلام کا علم ایسا، جب یہ بولیں تو پھر دنیا سنے گی، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں تو علم بولتا ہے، دنیا بولتی ہے تو ان کے کلام سے سیکھ کے بولتی ہے. اور کیا؟ کہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، اور اس لیے زہد و تقوی ایسا ہے جو ان کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. ان کے چہرے پہ ایسا نور اور ہیبت و جلال ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، جو نہیں بھی مانتا وہ انہی کو ماننے لگتا ہے، اور اگر دل سے نہ مانے تو احترام ضرور کرتا ہے. کہ رہتے کہاں؟ کہ مدینے میں. کہ پھر اس کا مطلب ہے مسلمان تو ملتے ہوں گے ان سے. اب دیکھیں خلیفہ بن گیا لیکن امام کو نہیں جانتا. آپ نے دیکھا کتنے مظلوم تھے ہمارے ائمہ، کہ جو حکمران نہیں جانتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے، جب جان لیتے تھے تو پھر ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں رہتے ہیں.
کہ اگر مسلمان ان سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر انہی کے ہو جاتے ہیں، کہ پھر ان کا مدینے میں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں لے آؤ تاکہ میرے نظر کے اندر رہیں، میرے سامنے رہیں، میرے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ کہ نہیں، سازشی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں نے آپ نے فرمایا نا کہ میں اپنا پورا زور نہیں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سازشی نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو ایک مرتبہ مل لے۔ کہ دیکھو کسی طریقے سے انہیں مدینے سے مرو لے آؤ، ان کو یہاں خراسان میں لے آؤ۔ مشہد جہاں پہ یہاں شہر امام کا، اس کا نام توس تھا، توس کے قریب اس کی خلافت کا دارالخلافہ تھا۔ تو اس نے کہا کسی طریقے سے امام کو یہاں لے آؤ۔ کہا وہ خود تو نہیں آئیں گے، اپنی مرضی سے تو نہیں آئیں گے، حکومتوں سے گرویدہ نہیں ہوتے، یہ حکومتوں کے روب اور داب میں نہیں آتے۔ نہیں کہ ان کے اجداد کا ترہ امتیاز یہی رہا ہے، کبھی حکومتوں کے پریشر میں نہیں آتے، ان کے سارے اجداد ایسے ہی ہیں، کبھی حکومتوں سے نہیں ڈرتے، حکومتیں ان سے خائف رہتی ہیں۔ کہ بہرحال یہ کہہ دو کہ حاکم وقت نے امر کیا ہے کسی بھی طریقے سے ان کو لاؤ اور یہیں پہ لے آؤ۔ کہ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پیغام بھیجا امام کے لیے، کہا کہ آپ کو حاکم نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں اور آپ خراسان چلے جائیں۔ جس طرح سے امیر المؤمنین جب مدینے سے جا رہے تھے جانتے تھے اب میں واپس نہیں آؤں گا، جس طرح سید الشہداء جب مدینے سے جا رہے تھے جانتے تھے اب میں کربلا سے واپس نہیں آؤں گا، اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام جانتے تھے اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو اپنے بہن بھائیوں سے ملے، کہا الوداع کرتا ہوں، اب میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ سب بہن بھائی رونے لگے۔ آج آپ کو جو سب سے زیادہ امام کے بہن بھائی ملیں گے تو وہ ایران میں، کیوں؟ کیونکہ وہ سب جب امام کو لے جایا گیا تو اس کے بعد آہستہ سے سب آنے لگے اور پھر بنی عباس نے سب کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو آپ کو امام زادے ملیں گے وہ ایران میں ملیں گے، وہ سب کے سب جو سادات تھے، سادات حسنی بھی اگر ہوں یا دوسرے ائمہ کی اولادیں ہیں یا خصوصاً امام کے اپنے بہن بھائی، اس لیے کاظمی سادات یا موسوی سادات آپ کو ایران میں بے انتہا ملیں گے، اور وہ سب کے سب 8ویں امام کی محبت میں، عشق میں مدینے سے اٹھ کے خراسان جا رہے تھے، راستے میں بنی عباس نے سب کو شہید کیا۔ سب آپ کو وہاں پہ جتنے روزے ملیں گے، خراسان سے قم، سب جہاں چلے جائیں آپ، اصفہان وغیرہ میں، پورے راستے میں آپ کو ان کے روزے ملیں گے۔ اب وقت نہیں ہے کہ تاریخ میں ان کی پیش کر سکوں آپ کے سامنے، کبھی کسی اور موقع پہ پیش کروں گا انشاءاللہ کہ وہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب امام رضا کو لے جایا گیا، اس نے حکم دیا کہا کہ جو شیعہ نشین علاقے ہیں ان سے مت گزارنا امام کو۔ تو اس نے فضل ابن ربی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا تمہیں نے تو کہا جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب شیعہ دیکھیں تو اور زیادہ گرویدہ ہو جائے، ان کا عشق محبت بڑھ جائے۔ کہ دوسرا یہ کام کرنا کہ جس طرح سے مستورات کو اماریوں میں چھپا کے لایا جاتا ہے نا، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، ان کو اماری میں لے کے آنا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کہ امام کو اس طرح سے لے کے آئے، بہرحال بڑا اہتمام کیا، امام سے کہا کہ بھی آپ کو بلایا، امام اپنے بہن بھائیوں سے وداع کیا امام نے، اور اس کے بعد چلے۔ جب امام خراسان کے لیے چلے تو پورے راستے کے اندر اب معجزات امام سے صادر ہوتے رہے۔ وہ جو لے کے جا رہے تھے وہ امام کے چاہنے والے نہیں تھے، امام کے ماننے والے نہیں تھے، چاہنے والے نہیں تھے، وہ امام کو بادشاہ کے پاس پیش کر رہے تھے، لیکن اس پورے راستے میں انہوں نے اتنے معجزات دیکھے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ اسی سفر کے دوران امام کے ماننے والے بن گئے۔ تو عزیزان گرامی، سب کے سب اسی راستے کے اندر۔ اب اس راستے کے اندر کیا معجزات ہوئے مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن صرف ایک واقعے کو پیش کروں گا جو آپ نے پہلے مجھ سے سن رکھا ہوگا، لیکن مجھے اس سے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے، اس لیے مجھے وہ واقعہ سنانا بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، امام سفر کرتے رہے، علمی مرکز نیشاپور تھا، نیشاپور جو آج بھی موجود ہے اور عربی میں نیشابور کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نیشاپور کے اندر ایک مرتبہ امام پہنچے، 16 یا 18 ہزار محدثین جمع تھے، 16 یا 18 ہزار افراد نہیں، محدثین، علم حدیث کے ماہر کو محدث کہا جاتا ہے۔ حاکم نیشاپوری جس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو مستدرک لکھی ہے وہ بھی نیشاپور کا تھا۔ اب یہ سب بڑے بڑے علماء سب وہاں موجود تھے، شیعہ سنی سارے علماء، اکثر اہل سنت کے علماء تھے، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے اندر ایک تعصب پایا جاتا تھا، ایرانی کہتے تھے کہ ہمارا شاہی خاندان سب سے اعلیٰ نسل ہے، اور عربوں کو ناسا اپنے اوپر، اور وہ افتخار کرتے تھے، وہ کہتے تھے بنی ہاشم عربوں کا سب سے با امتیاز خاندان ہے، سب سے فصیح و بلیغ جو عربوں میں تھے وہ بنی ہاشم تھے۔ اگر جملے پہ غور کیجئے گا،
اب یہ ایرانی یہ کہتے تھے کہ ہمارے شاہی خاندان سے ایک شہزادی جناب شہربانو بنی ہاشم کے کسی حسین ابن علی سے بیاہی گئی تھی. وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اب جو آ رہے ہیں یہ ان دونوں بہترین خاندانوں کی ذریت سے ہیں. تو اب سب کو ان سے ملنے کا، دیکھنے کا بہت شوق تھا، بہت اشتیاق تھا. سب کے سب راستے میں جمع تھے. اب دور و اکناف سے جتنے محدثین سے، بیحق سے، سبزوار سے، مشہد سے، خراسان سے، تہران سے، بخارا سے، جتنے ازبکستان، جہاں جہاں سے عالم اسلام کے علماء تھے، محدثین تھے، سب جمع ہونے لگے نیشاپور میں. کیا ایک مرتبہ جب امام نیشاپور پہنچیں گے، ہم سب امام کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ذریت رسول خدا. مجمع کی توجہ ہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام علیہ السلام پہنچے، جب نیشاپور پہنچے، اماری میں تھے. اب بڑے بڑے محدثین اپنے ہاتھ سے امام کے اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے اور آگے چلنا امتیاز سمجھتے تھے کہ یہ امام وقت ہے. عزیزان گرامی، شیعہ سنی محدثین جمع تھے اور امام کے احترام میں موجود تھے. اب سارے محدثین جمع ہیں، ہر ہاتھ میں قلم تھا، دوات تھی، اور ہر ہاتھ کے اندر کاغذ تھا کہ امام سے ایک حدیث سنیں گے، کیونکہ یہ سب محدث تھے. محدث سے بڑے بڑے محدثین جمع تھے. سب نے ایک مرتبہ آواز دینا شروع کی، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اپنے جد رسول خدا سے ایک حدیث بیان فرما دیجیے. اب سارا مجمع رکا ہوا تھا. محدثین کہتے ہیں، شیعہ سنی محدثین نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام نے عماری کا پردہ ہٹایا، سانسیں رکی ہوئی تھیں، ہاتھ اپنے مقام پہ رکے ہوئے تھے، ہر آنکھ امام کی طرف دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ جب امام نے عماری کا پردہ ہٹایا، رخ رونق باہر نکالا، ہر آنکھ میں آنسو تھا، ہر آواز بلند ہو کے بتا رہی تھی کہ امام کا عشق ہم سب کو رلا رہا. امام نے فوراً بیان کیا کہ میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے بیان فرماتے ہیں، میرے دادا میرے پردادا محمد باقر سے بیان فرماتے ہیں، اور میرے پردادا اپنے والد علی بن حسین امام زین العابدین سے نقل فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین ابن علی سے روایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول خدا سے، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ میکائیل کے پر پہ لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے. اہل سنت کے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ احمد بن حنبل مانے جاتے ہیں. ان کی ہے مسند احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس روایت کے صرف سند کو دیکھیں. روایت کی دو چیزیں ہوتی ہیں، سند اور متن. سند وہ جو چین آف نریشن ہوتی ہے، وہ جو افراد ہوتے ہیں اس پورے کے پورے سلسلے میں اسے سند کہا جاتا ہے، اور متن اس روایت کے الفاظ کو کہا جاتا ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کی صرف سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا. اگر کسی مجنون پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احمد بن حنبل جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سند کو کسی مجنون پہ دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا، اس کا جنون ختم ہو جائے گا. کہ اگر بیمار پہ پڑھو گے وہ صحت یاب ہو جائے گا، کسی بے ایمان پہ پڑھو گے با ایمان بن جائے گا. وہ فرماتے ہیں کیوں؟ جب پوچھا گیا کیوں، کہ یہ واحد ہمارے ہاں حدیث ہے جس سلسلے کے اندر سب کے سب حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، کہ اس پوری حدیث کے اندر سند بیان کرنے والے سب کے سب معصوم ہیں، کہ خدا تک عصمت کا سلسلہ ہے، کہ اس لیے اس حدیث کی سلسلہ سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہمارے ائمہ نے نہیں کہا، یہ سارے عالم اسلام کے علماء نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے، ائمہ نے کہا. وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی. اب امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ، یعنی حدیث قدسی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. عزیزان کرام، میں نے تو بہت تیزی سے پیش کر دیا. امام ایک ایک لفظ کو اس طرح سے پیش کر رہے تھے کہ شمردہ الفاظ سے جیسے کوئی آدمی گن سکتا تھا، ہر محدث لکھ سکتا تھا.
جب سب نے حدیث کو لکھا امام نے پردہ گرا دیا اور امام نے آواز دی کہ میری اونٹنی کو آگے بڑھا دو. سب نے لکھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. بس جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا. بس صرف لا الہ الا اللہ کہنا, نہ محمد رسول اللہ, نہ علی ولی اللہ, نہ آگے کوئی شرط توجہ ہے عزیزان گرامی, نہ نماز کہا, نہ روزہ کہا, نہ حج زکات, نہ کچھ بھی نہیں کہا, صرف لا الہ الا اللہ کہے تو اس کو اللہ کے قلعے میں دخول کی اجازت مل جائے گی, اور جو داخل ہو گیا اسے جنت مل جائے گی, میرے عذاب سے بچ گیا. یہ جملہ کہا امام نے کہا اونٹنی کو بڑھا دو. جب سب سوچنے لگے, امام نے سب کو لمحہ فکریہ دے دیا, غور کرنے کا وقت دیا, سب نے غور کیا کہ بس لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں چلے جائیں گے. امام نے دوبارہ اونٹنی کی عماری سے پردہ ہٹایا, اپنے رخ رونق کو باہر نکالا, کہ بشروطہا بشرائطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, کہ اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں, ان لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط کا نام علی ابن موسیٰ رضا ہے. امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں خود ہوں. اب جانے کے رہنے جب امام نے کہا نا کہ اس کی شرائط سے اور ایک شرط میں ہوں, لا الہ الا اللہ بھی کہنا قبول نہیں جب تک کہ امام رضا کو نہ مانو. پتہ نہیں واضح ہے بات یا نہیں ہے عزیزان گرامی. امام کا یہ کہنا تھا, سب نے حدیث کو لکھا. اب عزیزان گرامی شیعہ سنی سب محدثین نے حدیث کو لکھا, امام نے کہا اور آگے بڑھ گئے. میں نے کہا ولی عہدی کے مسئلے کو حل کروں گا. عزیزان گرامی جب امام پہنچے نا, خراسان پہنچے, عمر پہنچ گئے, تو اس نے فوراً کہا کہ آپ, جب وہ تصور کر رہا تھا کون آئے گا کیسے ہوں گے, مامون نے دیکھا امام علیہ السلام کو, چاہتا نہیں تھا کہ کھڑا ہو جائے اور سب کو روک رہا تھا, کوئی تعظیم نہ کرے, کوئی احترام نہ کرے, دروازہ کھلنے دینا, خود امام دروازہ کھولیں, خود پردہ ہٹائیں, خود اندر آئیں, کوئی اجازت نہ دے بیٹھنے کی. پھر جب ایک مرتبہ دیکھا نا, جیسے امام آ رہے تھے آندھی چل رہی تھی, دروازے خود بخود کھل رہے تھے, پردے سر پہ سایہ کر رہے تھے, جتنا مجمع بیٹھا تھا امام کو دیکھ کے خود بخود تعظیماً کھڑا ہو رہا تھا. وہ مامون جو سب کو منع کر رہا تھا, محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا. عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ تعظیماً کھڑا ہونے لگا, خود ہی کھڑا ہوا, کہ فرزند رسول تشریف لائیے, یہ ممبر آپ کے لیے ہے. امام نے کہا تیرے ممبر سے ظلم کی بو آتی ہے, میرے لیے نیا ممبر لگوا. پتہ نہیں بات واضح ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام کے لیے مسند بچھائے کہ امام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے. جیسے ہی امام ممبر پہ بیٹھے, کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتے ہیں. امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں نہیں مانتا. پتہ نہیں بات واضح کر پائے ہیں یا نہیں. میں غور سے سنے گا. میں نے کہا ولی عہدی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں, کران پرنس بنانا چاہتا ہوں, میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے. امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا. اگر پوچھ رہا ہے, اگر تو پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں آپ کو بننا ہوگا. تو پھر امام نے کہا یہ کہنا کہ بننا ہوگا, پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ اگر پوچھے گا میری بات کو مانے گا تو میں تیری ولی عہدی قبول نہیں کرتا. تو کون ہے؟ تیری ولی عہدی کیا ہے؟ مجھے قبول نہیں ہے. کہ نہیں آپ کو بننا ہوگا. پھر امام نے کہا یہ مت پوچھ, کہہ کہ میں نے اعلان کر دیا ہے, زبردستی تجھ سے ہے مجھ سے نہیں. توجہ بات کو ضائع نہ کیجیے گا جانے گرامی. امام نے کہا میری ایک شرط ہے, میں قبول کرتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. قبول کرتا ہوں لیکن فیصلہ میں نہیں کروں گا. کہ مجھے قبول ہے, اگر آپ فیصلہ نہ بھی کریں قبول ہے. عزیزان گرامی کچھ ہی عرصے بعد, جو پھر امام کی شہادت کا سبب بھی بنا, کچھ ہی عرصے بعد ایک چور کو لایا گیا. میں دیکھیں ایک آدمی, آپ مثال کے طور پہ سب جمع ہوں کہیں کہ آپ کو ہم اپنا جج بناتے ہیں, اپنا قاضی بناتے ہیں. میں کہوں میں قاضی بنتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو پھر آپ یہ پوچھیں گے نا بھئی اگر فیصلہ نہیں کریں تو قاضی کیسے؟ قاضی کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. میں کہوں نہیں فیصلہ کچھ نہیں کروں گا, قاضی میں ہوں. بھئی عہدہ چاہیے تو پھر کسی اور جگہ جاؤ. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا اس مسئلے پہ. امام نے کہا دیکھو ولی عہدی قبول کرتا ہوں, فیصلہ کوئی نہیں کروں گا. اسے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا مجھے آپ کی شرط قبول ہے, آپ ولی عہد بن جائیں. امام نے کہا تو جو ٹائٹل دینا چاہے دے دے, جو لقب لگانا چاہتا ہے میرے نام کے ساتھ لگا دے, میری اپنی شرط ہے. عزیزان گرامی بات کو صاف آگے
جا کے حل کرتا ہوں، لیکن ایک جملے کو پیش کر دوں. امام ابھی بتا کے آئے ہیں، دیکھ میں نے نیشا پور کے خطبے میں بتا دیا میں توحید کی شرائط میں ہوں. جو توحید کی شرائط میں ہو وہ کسی ظالم کا ولی عہد نہیں بن سکتا. تیری ولی عہد کا سوال کیسے آتا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں. تو اپنے آپ کو دیکھ، پھر مجھے دیکھ، پھر فیصلہ کر. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی یا نہیں ہو رہی؟ عزیزان گرامی، امام نے فوراً واضح کیا. امام نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اب کچھ عرصے بعد ایک چور کو لایا گیا اور کہا کہ یہ چور ہے. مامون نے فوراً سوال کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں، میں نے چوری کی ہے. کہا جانتے ہو 3 مرتبہ اقبال جرم کرنے سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو میں نے بات آ رہے ہیں. اس چور کو جب لایا گیا اس نے کہا بھئی ہاتھ میں جانتا ہوں کاٹا جاتا ہے چور کا، لیکن ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو اس نے کہا تیری اتنی جرأت مجھ سے ایسے بات کرے؟ ایک تو چور اور میں خلیفہ، تو جانتا کس سے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارے باپ نے بیت المال سے پیسے چرانے کے بعد ایک کنیز خریدی، اس سے تم پیدا ہوئے. ایک چوری کا نتیجہ مجھ سے حساب مانگے گا چوری کا؟ تم پوری امت کے غلام ہو، مجھ سے صحیح طرح سے بات کرو. اس نے کہا کہ اس چور کی اتنی اہمیت کہ مجھ سے ایسے بات کرے. کہے میری ولی عہد آپ فیصلہ کیجئے اس کے متعلق. مولانا نے کہا مجھ سے فیصلہ مت کرا، میں نے پہلے کہہ رکھا میں فیصلہ نہیں کروں گا. توجہ عزیزان کرام، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا. مولانا نے کہا کہ میں نے پہلے شرط رکھی تھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ میرے ولی عہد ہیں، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے. امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. عزیزان گرامی بس یہ کہنا تھا. عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے؟ بس امام کا فیصلہ دینا تھا. فوراً یہ اپنے تخت سے اترا اور چلا گیا. کہا کہ نہیں آج جتنی توہین ہوئی نہیں ہوئی میری. پھر اس کے بعد بہرحال ایک زہر کا سلسلہ شروع ہوا. مولا نے واضح کر دیا، کہا کہ دیکھو ولی عہدی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا منصب کچھ اور ہے. ہم دنیاوی منصبوں کے لالچ نہیں رکھتے ہیں، یہ حکومت ہمارے پاؤں کی خاک ہے. عزیزان گرامی ہم جن ائمہ کے ماننے والے ہیں ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ کچھ اور ہے. عزیزان گرامی اب مأمون کی پوری کوشش ہونے لگی کسی طریقے سے امام کو نیچا دکھائے. لیکن میں نے دن میں بھی عرض کیا تھا امام حسن مجتبیٰ سے متعلق کہ جس کو اللہ نے عزت دے کے بھیجا ہو اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے. تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، اور مؤمنین یعنی ائمہ اہل بیت کے لیے ہے. تو اب عزت ان کی ہے، ان کے دشمنوں کے لیے ذلت ہے. اب وہ کوشش یہ کرتا رہا کسی طریقے سے امام کو معذاللہ نیچا دکھا دے. اب بڑے بڑے مناظرے کروانے لگا، بڑی بڑی بحثیں کروانے لگا، کسی طریقے سے امام ہار جائیں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی 1 سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے. اس نے جو ماہرین موسمیات تھے اس زمانے میں، جو ویدر کے ایکسپرٹ تھے، ان کو بلایا. ان ماہرین سے سوال کیا کہ اس سال بارش ہوگی؟ کہ نہیں اس سال بھی بارش کے کوئی آثار نہیں. عزیزان گرامی آج تو مشینوں کے ذریعے بناتے ہیں، اس زمانے میں واقعاً وہ ماہر ہوتے تھے، وہ واقعاً ماہر ہوتے تھے. ہوا کو دیکھ کے اب ہوا سے بتا دیتے تھے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اب ان ماہرین نے کہا کہ اس سال بھی کوئی بارش کے آثار نہیں ہے، یہ بھی سوکھے کا سال جائے گا. کہ پھر غور سے دیکھ لو، حساب کتاب لگا لو. سب سے الگ الگ پوچھا، سب سے الگ الگ حساب کتاب کروایا. کہ ہم سب بتا رہے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی، بارش کے کوئی آثار نہیں ہے. فوراً اپنے وزیر کو بلایا کہ بہترین موقع ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ کہ بہترین موقع ہے. امام رضا علیہ السلام کو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ ان کو نیچا دکھانے کا بہترین موقع ہے. بارش تو ہونی نہیں ہے، ان سے کہو کہ دعا مانگے. امام نے کہا ہاں میں نماز استسقاء پڑھوں گا، میرے جد کی روش ہے، لیکن 3 دن روزے رکھوں گا. اس کے بعد اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا، ان 3 دن ہمیں اور مل گئے پروپیگنڈا کرنے کے. کہ جہاں تک ہو سکے اعلان کروا دو کہ ہمارا ولی ہے دعا مانگنے والا. دور و نزدیک کی ساری بستیوں میں، سارے شہروں میں اعلان ہو گیا کہ 3 دن بعد امام رضا روزہ رکھ کے نماز استسقاء پڑھنے والے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگنے والے ہیں. دور دور سے لوگ آنے لگے. کچھ چاہنے والے تھے، کچھ تماشبین تھے، کچھ اپنے تھے، کچھ بیگانے تھے، کچھ چاہتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ چاہتے ہوئے آ رہے تھے.
کچھ مانتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ مانتے ہوئے آ رہے تھے. جب سب جمع ہونے لگے امام نے کہا مسجد میں نہیں ہوگی، میں صحرا میں پڑھوں گا. کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب میں اعلان کر دو، مسورات کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، بوڑھوں کے ساتھ آئیں، سب کو بلا لو. عزیزان گرامی، امام نے اپنے امامے کا بند کھولا، اپنی ابا کو الٹا کیا، چلنے لگے، اپنے نالین کو اتار دیا. امام نے زمین پہ قدم رکھا، زمین قدم کے بوسے دینے لگے. امام نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا، کہا اللہ اکبر. آسمان سے لبیک کی آوازیں آنے لگی. جو چہرے کو دیکھتا تھا رونے لگتا تھا، آواز دے کے کہتا تھا ہم گواہی دیتے ہیں اگر کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا. عزیزان گرامی، امام کی ہیبت و جلالیت تھی، چلنے کا انداز بتا رہا تھا یہ امام وقت ہے. بس ایک شیر کا چلنا تھا. امام قداور تھے، بہت خوبصورت تھے. اللہ محمد وعجل. بس امام علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، ہر طرف سے لوگ جمع ہونے لگے. اب سب کے سب چلنے لگے. امام نے کہا میرے ساتھ چلو، ہم مرو سے باہر نکلیں گے. ایک مرتبہ ایک صحرا میں امام بیٹھ گئے. امام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس کے بعد کہا میرے ساتھ سب نماز پڑھو. نماز پڑھائی، نماز استسقاء تمام ہوئی. امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ بارش برسا دے. بس یہ آواز دینی تھی، چاروں طرف سے بادل جمع ہونے لگے. مجمع اٹھ کے بھاگنے لگا. امام نے کہا رک جاؤ، ابھی مت جانا، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہے. امام نے کہا یہ بادل تمہارے لیے نہیں، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہیں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. کہ میں نواسہ رسول کی ذریت سے ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا، میں حسین کا بیٹا ہوں. اب امام نے اپنا تعارف کروایا. جو مجمع سن رہا تھا، دیکھتا تھا، روتا چلا جاتا تھا. امام نے کہا اب اٹھو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. جیسے ہی آخری فرد گھر کو پہنچے گا بارش نازل ہوگی، پانی جمع کر لینا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں. ایک مرتبہ بادل جمع ہونے لگے. جب گرج برس شروع ہوئی، بارش ہوئی، مامون نے کہا ذرا ماہرین موسمیات کو بلاؤ. جب سارے جمع ہو گئے، کہا تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی. کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، یہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، ان کی دعا کا اثر ہے. مامون نے فوراً کہا خبردار، مجھے تو بتا دیا، مجمع کو نہ بتانا. مجمع سے یہی کہنا کہ بارش نے ہونا تھا، وَإِلَّا جتنے بھی ان کے ماننے والے اور زیادہ بڑھ جائیں گے. عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا. بس اب بارش ہوئی، وہ جو امام کے نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ماننے والے بن گئے. آج تک دیکھ لیجئے کیسا ذریتوں میں چلتا چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ کہ امام نے اپنے صرف رخ رونق کی زیارت کرائی، مجمع آپ کا ماننے والا بنا. ایک دعا پڑھی، لوگ ماننے لگے. عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. میں ایک مناظرہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام علیہ السلام کا، اگر سننا پسند فرمائیں گے. اب مامون نے سب جب کوششیں کر لیں، ہر طرح کی بحثیں کی، مباحثے کیے، امام سے خود بحثیں کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ نہیں، یہ جتنا کوشش کرتا ہوں ان کو معاذ اللہ گرانے کی، اتنا ہی زیادہ ان کا مقام ان کے ماننے والوں کی نگاہوں میں بلند ہو جاتا ہے. یعنی ان کے خالق کو ضد ہے کہ حق چھپنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، امام رضا جھکنے نہ پائے. کہ جتنا میں کوشش کرتا ہوں اتنا زیادہ ان کا مقام بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس نے کہا کہ دیکھو، اپنے وزیر سے کہا کہ جتنے بڑے بڑے ادیان ہیں، ان تمام ادیان کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان سب کو دعوت دو میری طرف سے. ان کے آنے جانے کا خرچہ میں دوں گا، ان سب کے رکنے کا خرچہ میں دوں گا، کھانے پینے کا خرچہ میں دوں گا. کہ ان سب کو بلا لو اور کہو کہ تیاری کر کے آئیں، اپنے چیلے چانڈے ساتھ لے کے آئیں، جتنے علماء لا سکتے ہیں لے کے آئیں. کہ سب سے کہو بہترین سخت ترین سوالات تیار کریں اور تیاری کر کے آئیں، میں ایک مناظرہ رکھوانا چاہتا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کانوں کان خبر نہ ہونے دینا انہیں. کانوں کان خبر نہ ہونے دینا. علی بن موسیٰ رضا کو ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہو. عزیزان گرامی، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جسے معلوم نہ ہو کہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں.
ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے جو لشکر آ رہا ہے ان میں سے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے۔ ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں کہ لشکر کو دیکھے بغیر بتاتے ہیں کہ کون سا لشکر ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے۔ خوارج کا لشکر ہے، یہی تو کہا تھا نا امیر المومنین نے جب جناب جندب کو دیکھا کہ جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، اتنی دیر میں اتنے گھنٹوں میں پہنچ جائے گا، اے جندب میں سب کو قتل کر دوں گا، 7 افراد بھاگ کے فرار کریں گے۔ جناب جندب کہنے لگے کہ مولا واقعی ایک لشکر آنے والا، کہ جندب کچھ دیر کی انتظار کر لو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہ مولا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو زمین پہ چونٹیاں جا رہی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ مولا نے فوراً فرمایا کہ اے جندب میں صرف اتنا ہی نہیں جانتا کہ چونٹیوں کی تعداد کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں۔ عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ سارا ماحول بننے لگا، ایک مرتبہ جب سب کے سب علماء جمع ہو گئے، جتنے ادیان تھے، اب یہ کتاب التوحید کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا، چھپ چکی کتاب، تو یہ آخری 2 ابواب ہیں جو امام رضا کا مناظرہ ہے۔ جب میں ترجمہ کر رہا تھا انگریزی کے اندر تو میں عربی میں عبارت پڑھ رہا تھا اور سوچ یہ رہا تھا کہ یہودیوں سے امام کا مناظرہ ہے، اس کے اندر ربی کہا جاتا ہے عربی کے اندر، انگریزی میں ربائے کہتے ہیں۔ یہ یہودی جو پادری ہوتے ہیں، کہا کہ جو ان کا چیف ربائے تھا، رأس الجالوت عربی میں کہتے ہیں، اس کو بلایا گیا تھا، اس کے ساتھ سب اس کے چیلے علماء اس کے ساتھ جو اس کے دین کے تھے وہ آئے تھے۔ 8 بشپ کو بلایا گیا تھا جسے اسقف اعظم کہا جاتا ہے، اسقف کہتے ہیں سب سے بڑے پادری کو عربی میں، اسقف اعظم ان کا سب سے بڑا پادری، وہ اپنے سارے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے سادھوؤں کو بلایا گیا تھا، مجوسیوں کے علماء کو بلایا گیا تھا، سارے عالم اسلام کے ستارہ پرستوں کو، جتنے ادیان تھے، پتہ نہیں توجہ ہے جانے گرامی کے نہیں، سب کو بلایا، سب ایک ایک لشکر کے ساتھ آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو مامون بہت خوش ہوا، کہا کہ اب جاؤ جا کے میرے ولی عہد کو بلا لاؤ۔ اتنا مجمع، اتنے سوالات، جس آدمی سے کہا نا جاؤ جا کے بلا لاؤ، وہ تقیہ میں تھا، وہ امام کا ماننے والا تھا۔ اب بڑا گھبرایا ہوا، ٹانگیں کانپتا ہوا، ہانپتا کانپتا امام کی بارگاہ میں پہنچا، کہ مولا آپ کا مامون نے بلایا۔ مولا نے فوراً فرمایا کہ بلایا مجھے ہے، گھبرایا و تو ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، امام نے کہا بلایا مجھے، گھبرایا و تو ہے۔ کہ مولا وہ دربار کے اندر بہت سے علماء جمع ہو گئے مختلف ادیان کے۔ امام نے کہا سن، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیا تجھے اپنے امام کے علم میں شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم میں شک نہیں ہے، یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ گھما پھرا کے بات کو ایسا پیش کرتے ہیں، سوال ہوتا کچھ ہے، پیش کچھ کرتے ہیں۔ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے، اسی کی زبان میں، جملہ کو سنیے گا امام کے، امام نے کہا سن، جب میں اسی کی کتاب سے، اسی کی زبان میں، اسی کی رفتار سے، اسی کے سامنے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دوں گا، اسی کتاب میں۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں۔ جب امام کے پاس آنے لوگ سوال کرنے لگے تو بعض جو ضعیف العقیدہ قسم کے لوگ تھے، کہا مولا ان کی زبان آپ نے کب سیکھی؟ یہ تو روم سے آیا، آپ روم گئے ہی نہیں۔ امام نے ایک کنکر کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن لگایا، کہ اپنی زبان پہ رکھ۔ اس نے زبان پہ رکھا، بڑی تیزی سے گنتی گننے لگا، 1 2 3 سے 70 تک چلا گیا۔ کچھ نے پوچھا گنتی کیوں گن رہا ہے؟ کہ ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے، میں نے اپنی زبان پہ رکھا، 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئے۔ کہ 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ ان کی لعاب دہن کا اثر ہے۔ امام ایک مرتبہ کہنے لگے، کہا کہ دیکھ
تو بصرہ کا رہنے والا ہے، عراق کا، وہاں کے لوگ تیز ہوتے، مجھے یہ بتا اس نے مامون نے ان سب علماء کو کیوں بلایا ہے؟ کہا مولا اگر جسارت نہ ہو، گستاخی نہ ہو، یہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ مولا نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں کو معلوم ہو یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا بغض رکھنے والا ہے۔ امام نے کہا سب پہ واضح کرتا رہے۔ امام نے ایک مرتبہ، عزیزان گرامی اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، اس کو سادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ امام اٹھے اور امام نے امامت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح ہاتھ میں لی، تبرہ کا عصا ہاتھ میں لیا، ابا قبا پہنی، جب چلنے لگے تو امام علیہ السلام کا چلنا تھا، دروازے کھلنے لگے، سارے علماء نے کہا کہ اس سے مناظرہ ہے؟ ابھی امام آئے ہی تھے، دیکھا ہی تھا، سارے مجمع کو جیت لیا تھا۔ امام کا منبر لگا، مامون نے فوراً کہا کہ فرزند رسول یہ لوگ آئے ہیں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں۔ یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو۔ کہ ان لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، دور سے آئے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ امام مسکرانے لگے، کہ چاہے مناظرے کے لیے آئے ہوں چاہے سوال کے لیے آئے ہوں، سب کو اجازت ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں وارث منبر سلونی ہوں۔ عزیزان گرامی بس امام تھے نا، فوراً بیٹھے، امام نے کہا چاہو، اب مجمع نے کہا کہ پہلے آپ سوال کریں گے یا پہلے ہم سوال کریں؟ امام نے کہا چاہو تو تم سوال کر لو، چاہو تو میں سوال کر لوں۔ کہ اتنا یقین ہے آپ کو اپنے علم پہ؟ امام نے کہا ہاں، جو چاہو تم پوچھ لو، اور اگر کہو تو میں سوال کرتا ہوں۔ کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، آپ جس سے جو چاہیں سوال کر لیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے۔ کیوں عیسائیوں سے؟ کیونکہ ان کے ہاں توحید کا مسئلہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بندہ نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، امام نے اصول دین کی ترتیب امام رضا نے سمجھائی۔ امام نے کہا میرا پہلا سوال عیسائیوں سے۔ اب سارے عیسائی کھڑے تھے، رسول اسقف کھڑا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا۔ امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، اللہ نے کتاب دے کے بھیجا تھا، شریعت دے کے بھیجا تھا۔ جناب عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، لیکن جناب عیسیٰ کے اندر ایک کمی تھی، نماز روزے کے چور تھے۔ جیسے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں نا، وہ سارا مجمع امام پہ حیرت کرنے لگا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا، جناب عیسیٰ سے متعلق اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب امام جانتے تھے کہ مناظرے کے اصول ہیں، جب تک کہ اپنے مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلواؤ، نہیں واضح کر سکا کہ جب تک مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلوا لو تب تک مناظرہ جیتتا نہیں ہے انسان۔ بس یہ جملہ کہنا تھا جناب عیسیٰ، امام نے کہا جناب عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے۔ وہ جو راسل جالوت تھا، ایک مرتبہ اس کو آگ لگ گئی، اس نے کہا کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ یہ تو سب نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کے لیے کبھی رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد میں رہتے تھے، کبھی دن میں دسترخوان نہیں لگایا، ساری زندگی روزے رکھے۔ جس نے پوری زندگی ہر رات نماز پڑھی، ہر دن روزہ رکھا، ضائع نہ کیجیے گا عزیزان گرامی۔ امام سے فوراً رسول جالوت نے، اس نے رسول اسقف نے کہا، اسقف اعظم نے کہا کہ میں سب کی تاریخوں سے پیش کر سکتا ہوں، سب نے لکھا، دشمنوں تک نے لکھا عیسیٰ کے لیے کہ پوری زندگی ہر رات تہجد پڑھی، ہر دن میں روزہ رکھا، آپ نے اس کے لیے کہہ دیا نماز روزے کے چور تھے۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے نماز روزہ کرتے تھے؟ توجہ توجہ توجہ، جملہ ضائع نہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جب تک سب نہیں سمجھے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ امام نے کہا تو تم مانتا ہے کہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ تو امام نے فوراً سوال کیا کہ یہ بتا نماز روزہ کیا ہے؟ اس نے کہا نماز روزہ عبادت ہے۔ امام نے کہا تو پھر مجھے کہہ لینے دے، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ امام نے کہا نماز روزہ عبادت ہے، جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ امام نے کہا اب تیرا سوال۔ جب امام نے کہا نا تیرا سوال، اس نے کہا اب سوال کے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے آپ نے؟ فوراً گھبرا کے رونے لگا، کہا کہ ہمارا پورا دین اسی پہ ہے، ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی اللہ کا بیٹا ہونے پہ ہے، آپ نے بنیاد ہی ختم کر دی ہے، میں سوال کیا کروں؟ پتہ نہیں توجہ ہے جانے کے رامی ہے نہیں؟ وقت گزر گیا، میں پیش کرنا مکمل کر دوں اگر بات کو تھوڑے سے۔ عزیزان گرامی، کس کے ماننے والے ہیں؟ عزیزان گرامی،
جب ایک مرتبہ امام نے فوراً جب سوال کر لیا نا عیسائیوں سے، تو پھر رخ کیا راس الجالوت کا، وہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا. امام نے کہا کہ اے راس الجالوت، یہ کیا بات ہے کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، ان کے بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، کہا اس لیے کیونکہ جناب موسیٰ نے جتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں، ان کے بعد آنے والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے. امام نے فوراً جواب دیا، امام نے کہا دیکھ، کیا یہی دو معجزات نہیں جناب موسیٰ کے کہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے، ید بیضا ہو جاتا تھا، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، عصا زمین پہ پھینکتے تھے، اژدہا میں بدل جاتا تھا؟ کہ یہی تو معجزات نہیں تھے؟ کہ ہاں بے شک یہی تو معجزات. اور اگر میں یہ بتاؤں کہ بعد والے انبیاء نے ان سے بڑے معجزات دکھائے، گھبرا کے نہ سنیے گا، کہ جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا، قوم بِإِذْنِ ربک کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. جناب ختمی مرتبت نے وہ سارے معجزات جو سارے انبیاء نے دکھائے تھے، اکیلے ختمی مرتبت نے دکھائے. چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، قرآن دے کے گئے. کہا کہ یہ تو وہ معجزات ہیں جو ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں. توجہ، کہ ہم نے خود تھوڑی دیکھے، یہ ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں، اس لیے میں نہیں مانتا. امام نے کہا اچھا حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ توجہ عزیزان کرام، جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اس نے کہا کہ یہ جناب عیسیٰ جناب رسول خدا کے معجزات ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں، ہم نے خود نہیں دیکھے. امام نے کہا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ اس نے کہا نہیں خود تو نہیں دیکھے، لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں، مستند کتابوں میں آئے ہیں، ریلائبل سورسز میں آئے ہیں، جن کتابوں پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان میں آئے ہیں. امام نے کہا اور اگر تو ایک کتاب کا نام بتا جو تیرے نزدیک قابل قبول ہے. تو اس نے کہا توریت سے بڑی ہمارے نزدیک کوئی کتاب نہیں. امام نے کہا اور اگر تجھے توریت سے دکھا دوں؟ مجمع اب گھبرا کے سن رہا. عزیزان گرامی، جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا نا انگریزی میں، تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ امام نے 1300 سال 1250 سال پہلے حوالہ دیا. توریت، زبور، انجیل تبدیل ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں. کیا امام نے جب حوالہ دیا تو ان کی اس وقت کی توریت میں تھا اور آج کی توریت میں نہیں ہے؟ رات تاخیر ہو چکی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، پوری رات تحقیق کرتا رہا. میں نے ایک مرتبہ گیٹ وے ٹو بائبل یا gospel.com دونوں سائٹوں کے اوپر جا کے دیکھیے، توریت مل جائے گی. میں نے توریت کو کھولا، عربی کی عبارت کو ڈالا، کیونکہ امام نے حوالہ عربی میں دیا تھا. میں نے توجہ کی کہ ایسا جملہ جو امام نے 1250-1300 سال پہلے کا آیا موجودہ توریت میں ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، وہ جملے جو امام نے 1250 سال پہلے پیش کیے تھے، تحریف ہونے کے بعد آج تک توریت میں موجود ہیں. تو ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1200 سال بعد دیکھ کے بتائے کیا نکالا جائے گا، کیا باقی رہے گا. امام نے حوالہ وہ دیا جو آج تک باقی ہے. عزیزان گرامی، جب میں نے نکالے وہ سارے آج تک میرے پاس موجود ہے، جب میں نے نکالا تو وہاں پہ الفاظ تھے. امام نے پڑھنا شروع کیا، سنیں گے عزیزان گرامی؟ تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا عزیزان گرامی، مسائل کو مختصر کر دوں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ باجل فرض. عزیزان گرامی، امام مخاطب ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ سن اے رأس الجالوت، چیف رہبائی کہتے ہیں انگریزی کے اندر، کہا کہ دیکھ تو سب سے بڑا یہودیوں کا عالم ہے، ذرا اپنے ماننے والوں کو بتا. عبرانی زبان کے اندر توریت نازل ہوئی ہے، میں توریت کی تلاوت کرتا ہوں، ذرا انہیں بتا میری تلاوت صحیح ہے یا غلط. اب وہ امام سے ذرا کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، اس نے توریت کو ایک مرتبہ کھولا، کسی مقام سے کھولا. امام نے کہا دائیں طرف سے سننا شروع کر. امام نے سنانا شروع کی. ایک مرتبہ اس نے آواز دی، کہا میں اتنی دور یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں منبر پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟
اب اس نے ایک مرتبہ جب کھولا، امام نے کہا بتا ذرا تلاوت صحیح ہے؟ اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا نہیں ہوں، بغیر دیکھے بتاؤں گا کون سا صفحہ کھولا ہے۔ امام نے آیات کی تلاوت کی، اس نے فوراً توریت کو بند کیا، کہا ایھا الناس، اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا ہماری کتاب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر تلاوت کرتے ہیں۔ امام نے کہا اب ذرا گیسٹرونومی کی کتاب کو کھول۔ امام نے اس نے کھلوائی کتاب، اور جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، امام نے کہا ذرا آیات سننا شروع کر، کتاب تمہاری ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں۔ امام نے کہا تو نے کہا کہ مستند کتابوں میں نہیں آیا، اگر میں تمہاری کتاب سے دکھاؤں، اور آج موجود ہے۔ میں نے موجودہ یہودیوں کو حوالہ پیش کیا ہے جناب ختمی مرتبت سے متعلق، آج کے یہودیوں کو پیش کیا، خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1200 سال پہلے وہ دلیل ہمیں دے کے جائیں جس کا آج تک کوئی یہودی جواب نہ دے سکے۔ عزیزان گرامی، فوراً امام نے کہا سن، وَتَجَلَّ رَبُّكَ، your God showed his manifestation، یہ الفاظ سے جو میں نے وہیں سے توریت سے نکالے انگریزی کے ترجمے سے، کہ تیرے اور تمہارے رب نے اپنی تجلی کو بھیجا علی طور سینا، طور سینا پہ۔ کہ طور سینا پہ کون سے نبی پہ وحی آئی تھی؟ کہ جناب موسیٰ پہ۔ توجہ سارے مجمع کی۔ امام نے کہا علی طور سینا، کہ اللہ نے اپنی تجلی کو بھیجا، کہ سب نے لکھا ہے جناب موسیٰ پہ، کہ تم مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتے ہیں۔ امام نے کہا ذرا اگلی آیت پڑھ، وَتَجَلَّ رَبُّكَ، اور تمہارا رب اپنی تجلی کو بھیجے گا۔ کون سی تجلی کو بھیجے گا؟ اپنی وحی کو نازل کرے گا، علی جبل سعیر، آن ماؤنٹ سائر انگریزی میں ترجمہ تھا، کہ جبل سعیر پہ، کوہ سعیر پہ اپنی وحی کو نازل کرے گا۔ امام نے کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کوہ سعیر پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا کوہ سعیر پہ صرف جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اب عیسائی مسکرانے لگے، کہا یہ تو ہمارا بھی دین ثابت ہو گیا۔ امام نے کہا آگے چل، اگلی آیت کے اندر ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان، کہ جبل فاران، امام نے لفظ کیا، انگریزی میں ترجمہ ماؤنٹ پھیرن، پھیرن کا الفاظ کیا، فاران کا ترجمہ کیا۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا پوری دنیا میں صرف مکہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے۔ ان مکہ کے پہاڑوں کے سلسلے میں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا، کہ صرف ہمارے نبی نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ غار ہرا میں وحی آئی۔ عزیزان گرامی، جب امام نے حوالہ جات پیش کیے، اب ایک مرتبہ مامون نے فوراً آواز دی کہ بہت ہو گیا، اتنے مشکل سوالات میرے ولی عہد سے کیے جا رہے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے فوراً ممبر سے اترا، امام مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھنے لگے، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اب باہر نکل کے کہنے لگا کہ جتنے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اتنے مدتوں میں، اتنے مہینوں میں سب کو سفر کروا کے لے کے آیا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، اور کہا آخر میں ثابت کیا ہوا؟ ان کی امامت۔ کہ پیسہ ہمارا، دولت ہماری خرچ ہو، کہ جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نیچے دکھائیں اتنا ہی یہ بلند نظر آتے ہیں۔ کہا کہ اب کسی طریقے سے بھی ان کو زہر دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، امام کا علم تھا، حجج الرضویہ امام نے، اب یہ وقت نہیں ہے تفصیل میں چلے جائے گا۔ عزیزان گرامی، کتنی تفصیل سے امام نے دلیلیں دی ہیں تمام ادیان کے ماننے والوں کو، ان